حضرت جی دامت برکات ملالیہ کی طرف سے احسان ہے ہمارے برادران طریقت۔ اللہ رب العزت جس کو جو نعمت دے دیتا ہے چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ ایک قدر یہ ہے کہ ہم مہد الفقیر الاسلامی کو اپنا گھر سمجھیں، اپنا مدرسہ سمجھیں، اپنا مرکز سمجھیں۔ اس کے ساتھ جیسے بھی ہو ہم حاضر باش رہے، جائے کوئی ختم بخاری کا پروگرام ہو، اجتماع کا پروگرام ہو، جیسے بھی ہو ہم جس قدر بھی ہو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ امید ہے اللہ سے ہم جس قدر اپنے آپ کو پیش کریں گے اللہ ریٹرن اس کا ہمارے وہم گمان سے بھی زیادہ دیں گے۔ بھائی معرف القرآن جلد نمبر 7 میں لکھا ہے کہ ابو طالب جب وہ بیمار ہوئے تو ابو جہل عتبہ شیبہ نے مشورہ کیا کہ اگر ان کے چاچا وفات پا گئے ہم بعد میں ان کو کچھ کہیں گے تو لوگ طعنہ دیں گے، ان کی زندگی میں آ کر کام کریں، ان سے بات کریں۔ وفد آیا ابو طالب کے پاس کہ اس بھتیجوں کو منع کرو کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، اپنا کام کرے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے امام الانبیاء کو بلایا، ان کے سامنے ان لوگوں کی بات رکھی۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے چاچا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے سامنے ایک بات عرض کروں گا، اگر انہوں نے اس بات کو مانا تو یہ پورے عرب کے سربراہ بن جائیں گے اور سارا عجم ان کا مطیع ہوگا۔ ابو جہل تو اس کے متلاشی تھے، مجھے ملکی، مجھے بادشاہت ملے۔ وہ کہنے لگا آپ کی باپ کی قسم، محبوب کی طرف، امام الانبیاء کی طرف چہرہ کر کے فرمانے لگے آپ کی باپ کی قسم میں 10 مرتبہ اس بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، 10 مرتبہ کہ پورے عرب کا بادشاہ بھی بنوں گا، سارا عجم میرا مطیع ہوگا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں 10 مرتبہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ محبوب نے ان کے سامنے کلمہ پیش کیا، وہ کہنے لگے قوموا، کھڑے ہو جاؤ، یہ تو پرانی سی بات ہے، اب میری بات سن لیں۔ اب جو مقصد کی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کو ٹکرایا ان سے دور ہوئے وہ تو ہو گئے ناکام، لیکن جن لوگوں نے امام الانبیاء کو قبول کیا، قبیلہ بنو کلب کے سردار داہیہ کلبی ذی وجاہت شخصیت تھے، جب وہ آئے دائرہ اسلام میں محبوب دو جہان نے ان کو کیسر روم کے پاس بھیجا۔ وہ فصاحت والے تھے، وہ بیان کرنے والے تھے، معاملہ فہم تھے، پروقار شخصیت تھی، روم کے پاس بھیجا۔ اللہ کی شان۔ اور حذیفہ بن الیمان یہ انہوں کو کسریٰ کے پاس بھیجا، کسریٰ کے بادشاہ کے پاس۔ یہ عرض یہ کرنی ہے کہ جب وہ گیا تو روم کے بادشاہ نے کسریٰ کے، اس وقت کسریٰ ان سے جدا نہیں تھا، ان کے ساتھ ایک ہی تھا، وہ ان کا ایک صوبہ تھا، جیسے پنجاب ہمارا صوبہ ہے۔ تو ان کے پاس اطلاع بھیجی کہ مدینہ منورہ جا کر ایک آدمی ہے، وہ اس طرح ہمیں دعویٰ دیتے ہیں اسلم، اسلام لے آؤ، یہ ان کو رسیوں میں باندھ کر میرے سامنے حاضر کرو۔ اور محبوب دو جہان کا جو خط تھا اس زمانے کی اعتبار سے ان کو پاڑ ڈالا، وہ کہتے جاؤ ان کو باندھ کے لاؤ۔ اللہ کی شان کہ انہیں کیا پتہ تھا کہ آسمانوں کا بادشاہ ان کا خود نگرانی کرنے والا ہے۔ وہ دونوں کسریٰ کے پاس، کسریٰ نے 2 پہلوانوں کو بھیجا، جب محبوب کے پاس آئے اور یہ بات سامنے پیش کی، محبوب نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے میں صبح بتاؤں گا۔ جب صبح آئے تو محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بادشاہ کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے، وہ قتل ہوا، وہ ختم ہوا۔ وہ پہلوان بڑے حیران ہوئے تو بہت ان کا جاہ جلال و لشکر و سپاہ کہتے ہیں اپنے بیٹے نے اس کو قتل کیا۔ عرض یہ ہے کہ جن لوگوں نے محبوب کا ساتھ دیا وہ دنیا کے بادشاہ بنے۔ محبوب دو جہان نے
9 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، حضرت صدیق اکبر نے 11 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، حضرت عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، حضرت عثمان غنی نے 46 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، حضرت امیر معاویہ انہوں نے 64 لاکھ 60 ہزار مربع میل پر حکومت کی، 54 صوبوں کے گورنر تھے، وہ 54 ملکوں کے گورنر تھے، بادشاہ تھے۔ لیکن اس سے آگے ایک قدم آگے بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو 99 ہجری میں بادشاہ بنے تھے، 2001 میں شہید ہوئے، ان کی حکومت 3 براعظموں تک 80 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، اللہ کی دین کے حوالے کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور شیخ مکرم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں گے، اللہ سے امید ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ امیدوں سے بڑھ کر، توقعات سے بڑھ کر دنیا میں بھی اللہ نوازیں گے، آخرت میں بھی اپنے مشائخ کی قدموں میں جگہ ملے گی، انشاءاللہ وہاں بھی باغ و بہار ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں شیخ کے اولاد سے ابھی نہیں کچھ سوال لکھنے تھے کہ ہم نہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے ان کے صاحبزادگان کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری جتنا سلسلہ ہے سب کو پتہ ہے، ہم ہر جگہ جاتے ہیں کہ ہماری مرکز معہد الفقیر الاسلامی جنگ ہے، ہماری وہاں آخری سانس لینے کی جگہ، آخری دم لینے کی جگہ ہمارا معہد الفقیر الاسلامی حضرت جی اور ان کی اولاد ہے۔ اللہ ہمیں کبھی ان سے دور نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔